کسی دوسرے انسان میں اگر ہم کوئی خوبی، کوئی اچھائی، کوئی نعمت یا کوئی کامیابی دیکھیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں خود بھی خوش ہونا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس سے وہ بھی خوش ہوگا۔ کسی دوسرے مسلمان کو خوش کرنا یہ خود ایک بہت عظیم نیکی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری حوصلہ افزائی سے وہ اگر اس راستے پہ مزید آگے بڑھا، اس نے ترقی کی، تو ہم کسی کو خیر کی طرف لگانے والے بن جائیں گے، کسی کو نیکی کی طرف، بہتری اور بلندی کی طرف لے جانے والے بن جائیں گے، اور یہ ایک مستقل خود بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ سے مصافحہ کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو جب چھوا تو وہ سخت تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں مزدوری کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ اس طرح سخت ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دیا اور اس کی تعریف فرمائی۔ تو آپ کا یہ عمل، یہ فرمانا، یہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اور پھر اگر کوئی خوبی یا کوئی کامیابی ایسی ہو جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہو تو پھر اس میں اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ مثلا گھر میں خواتین ہیں، انہوں نے کھانا بنایا، کھانا اچھا بنایا اور ہم نے بھی کھایا۔ ایک تو ان کو کھانا اچھا بنانا ان کے اندر خوبی ہے، اور دوسرا ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس لیے زبان سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم نے یہ کام کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ دعا دینی چاہیے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی راحت پہنچنے کی صورت میں دیا کرتے تھے، وہ یہ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا وہی کہ ان کی تعریف اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ کام ایسا اہم ہے کہ اگر انسان اس کی عادت بنا لے کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کی اور دوسروں کی تعریف کرنے کی، اور کسی نے کوئی راحت پہنچا دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس کے لیے یہ دعا کرنا جزاک اللہ خیرہ، یہ ایسا اہم کام ہے کہ اس کی وجہ سے آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، الفت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کہ جب اس کی یہ تعریف کرے گا اس کا دل بھی خوش ہوگا اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، تو آپس میں نفرتیں ختم ہوں گی، آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوگی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کھانا تناور فرماتے تو کھانے کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح زندگی کے اور کاموں میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی اور اچھے کام کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر اسی طرح ہم بھی اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، خاوند اگر اپنی بیوی کے کھانا پکائے ہوئے کی تعریف کر دے، یا بیوی اپنے خاوند کی خوبیوں کی، بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی خوبی کی تعریف کر دے، اس کی حوصلہ افزائی کر دے اور اس کو جزاک اللہ کہہ دے، اگر اس سے کوئی راحت مل رہی ہے زبان سے شکریہ ادا کر دے، اور مالک اپنے ملازمین میں سے جس کی کوئی خوبی نظر آئے اس کی تعریف کر دے، ملازم اپنے مالک کی اگر کوئی خوبی نظر آئے، خوبی محسوس ہو اس کو، اس کی تعریف کر دے، جو جزاک اللہ کہہ دے۔ اسی طرح اور اگر اس کی حوصلہ افزائی کرنے والی بات ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دے۔ یہ کام اگر ہم کر لیں تو اس سے آپس میں بہت ساری محبتیں پیدا ہو جائیں گی، الفتیں پیدا ہو جائیں گی اور نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور بہت سارے اجر
اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا یہ مجموعہ ہے. یعنی اس کے لیے دعا بھی ہو جائے گی، زبان سے شکریہ بھی ہو جائے گا، اور اس کی تعریف بھی ہو جائے گی. یہ سارے کام بظاہر اتنی محنت اور مشقت نہیں، یعنی زبان سے صرف اس کی تعریف کرنا ہے. تو اتنا کام کر کے انسان بہت سارا اجر بھی سمیٹ لیتا ہے اور بہت ساری محبتیں اور الفتیں بھی جمع کر سکتا ہے